مسلم دنیا کے سب سے طاقتور دیشوں میں گنے جانے والے ٹرکی کو دھمکی ملی ہے کہ فوراً $1 بلین دو، صرف $1 بلین ہی نہیں بلکہ اپنے دیش کی جو سب سے خوبصورت لڑکی ہے وہ بھی ہمارے حوالے کرو۔ تمہارے پاس صرف 30 دن کا وقت ہے، اگر ان 30 دن کے اندر تم نے ہماری ڈیمانڈز کو پورا نہیں کیا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم ٹرکی سے جنگ کرنا تو نہیں چاہتے ہیں مگر یقین مانو کہ ٹرکی ہم کو سروائیو نہیں کر پائے گا، آسان زبان میں کہیں تو وہ ہم کو جھیل نہیں پائے گا، کیونکہ ہمارے پاس جو آرمی ہے وہ جیزس کرائسٹ اور محمد علی سے انسپائر ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ٹرکی جیسے طاقتور دیش کو یہ دھمکی دینے والا انسان ہے کون؟ آخر کون ہے کہ جو ٹرکی کی سب سے خوبصورت لڑکی حاصل کرنے کے لیے ٹرکی جیسے دیش سے ہی جنگ چھڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے؟ تو دوستو اس انسان کا نام ہے مہوزی، جو افریقہ کے ایک مشہور دیش یوگانڈا کا مین کمانڈر ہے۔ اس انسان کے بارے میں یہ کہنا بہتر ہوگا کہ یہ موجودہ دور میں پوری دنیا کا ہی سب سے عجیب و غریب اور سب سے بدنام کمانڈر ہے۔ اب میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں یہ آپ تب ہی سمجھ سکیں گے جب میں آپ کو آگے اس انسان کے اور بھی گندے کرتوتوں سے روبرو کرواؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو ہم دنیا کے نقشے پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں پر موجود ہے افریقہ کا مشہور دیش یوگانڈا۔ یوگانڈا کی جو ٹوٹل آبادی ہے اس میں سے لگ بھگ 81 سے 82% کے قریب لوگ ایسے ہیں کہ جو عیسائی دھرم کو مانتے ہیں، جبکہ 13 سے 14% کے قریب لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ ویسے یوگانڈا کا نام جیسے ہی کسی انسان کی زبان پر آتا ہے تو زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں سب سے پہلا خیال ایدی امین کا آتا ہے۔ جی ہاں، دنیا کے اتہاس کا وہی مشہور اور خطرناک ڈکٹیٹر کہ جس کا تعلق اسی یوگانڈا دیش سے ہوا کرتا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اتنا ظالم اور خطرناک تھا کہ انسانوں تک کا گوشت کھاتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ انڈین لوگوں سے نفرت کرنے کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ تو آج کے دور میں اسی یوگانڈا کی ہی فوج کے مین جنرل کا نام ہے مہوزی۔ جی ہاں، وہی انسان کہ جس کا ذکر ہم نے بالکل شروع میں کیا تھا کہ جو آج کی ڈیٹ میں ٹرکی کو دھمکی دے رہا ہے کہ اپنے دیش کی سب سے خوبصورت لڑکی کو ہمارے حوالے کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار رہو۔ اب یہ جو یوگانڈا کی فوج کا مین کمانڈر مہوزی ہے کہ جس کی عمر لگ بھگ 51 سال ہے، یہ دراصل یوگانڈا دیش کے ہی پریزیڈنٹ کا بیٹا ہے۔ ان کا نام ہے یوویری اور یہ پچھلے لگ بھگ 40 سال سے کسی نہ کسی طریقے سے یوگانڈا کی کرسی پر بنے ہوئے ہیں، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈکٹیٹر ہیں، اور اسی وجہ سے ہی انہوں نے جان بوجھ کر اپنے دیش کی فوج کا مین کمانڈر بھی اپنے بیٹے مہوزی کو ہی بنا رکھا ہے تاکہ فیوچر میں ان کے خلاف یوگانڈا کی فوج کی طرف سے کسی بھی طرح کا کوئی تختہ پلٹ نہ ہو سکے۔ مگر اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ 40 سال سے کرسی پر بیٹھے ہوئے ان پریزیڈنٹ نے اپنے بیٹے کو اپنی آرمی کا مین کمانڈر تو بنا دیا ہے، جنرل تو بنا دیا ہے، لیکن یہ انسان حد سے زیادہ بدتمیز ہے، اتنا بدتمیز کہ لوگوں کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز تک کی رسپیکٹ نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ وقت پرانا اس انسان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہی دیکھ لیجئے کہ جب اس نے سوشل میڈیا پر کھلے عام لکھا تھا کہ میں اٹلی کی پردھان منتری جارجیا میلونی سے شادی کرنا چاہوں گا اور اس کے بدلے میں اٹلی کو 100 گائے دوں گا۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد اس انسان نے ایک اور اسٹیٹمنٹ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر یہ لکھا کہ اگر رومنز مطلب کہ جو اٹلی کے لوگ ہیں وہ ہماری گائے کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر جو روم شہر ہے ہم کو اس پر ہی قبضہ کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ یہاں پر جس روم شہر کی بات ہو رہی ہے وہ دراصل اٹلی دیش کی راجدھانی ہے۔ کہانی صرف یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ جب اٹلی کے ایمبیسیڈر یوگانڈا میں اپوائنٹ ہوئے تو اس بندے نے ایک بار پھر سے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میں اپنے دوست مطلب کہ جو اٹلی کے ایمبیسیڈر ہیں ان کا یہاں پر سواگت کرتا ہوں۔ پھر ایک ورڈ کو مینشن کیا جس کے بارے میں خود انہوں نے بھی لکھا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، اور پھر آگے ایکسپلین کرتے ہوئے لکھا کہ یہ جو ایمبیسیڈر ہیں یہ دلہن کے پرائس کے بارے میں نیگوشیٹ کریں گے، مطلب دلہن کی جو قیمت ہوگی اس کے بارے میں یہ مجھ سے بات چیت کریں گے۔ اور ظاہر ہے یہاں پر ایک بار پھر سے اس انسان کا دلہن سے اشارہ اٹلی کی جو پرائم منسٹر ہیں جارجیا میلونی کی طرف تھا۔ اس کے بعد حالات حد سے زیادہ گرم ہوتے چلے گئے اور اس بیان کو لے کر اٹلی نے بڑے ایکشن لینے تک کا فیصلہ کر لیا، مگر پھر آخری وقت پر اس انسان کے جو فادر ہیں مطلب کہ یوگانڈا کے پریزیڈنٹ وہ سامنے آئے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے بیٹے کی اس بڑی غلطی کے لیے اٹلی سے کھلے عام معافی مانگی بلکہ بار بار منتیں کی، اور تب جا کر ہی یہ معاملہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو سکا۔ اب ساتھیوں، اگر حال ہی کے دنوں کی بھی بات کر لیں تو یہ جو ایران ورسز امریکہ اینڈ اسرائیل کی جنگ ہوئی، اس پوری جنگ میں بھی یہ دیکھا گیا کہ یہ انسان لگاتار سوشل میڈیا مطلب کہ خاص طور سے ٹویٹر کے اوپر ایکٹیو رہا۔ آئے دن اس انسان کی طرف سے
कोई ना कोई बयान आता ही रहता था, जिसमें कभी तो ये कहता था कि बस मैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ, फौरन अपनी आर्मी भेज दूंगा। तो कभी ईरान को धमकी देता कि वो होश में आए वरना उसका बुरा अंजाम होगा। कभी इस इंसान की तरफ से धमकी दी जाती कि वो लगभग 1 लाख के करीब ईरान के खिलाफ अपनी फौज भेज रहा है। मतलब दूसरे शब्दों में ये कहना बेहतर होगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्योंकि इस इंसान का ना तो ईरान से कोई लेना देना, ना इजराइल से, ना अमेरिका से, लेकिन फिर भी उस जंग के अंदर ये इंसान अपनी टांग घुसेड़ने की कोशिश न जाने क्यों कर रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये इंसान कभी इटली की प्राइम मिनिस्टर के पीछे बिना किसी वजह के पड़ गया था और फिर ईरान के पीछे भी बिना किसी रीजन के पड़ा, तो मुमकिन है कि टर्की के पीछे भी ये जो आजकल पड़ा हुआ है ये बिना किसी वजह के ही पड़ा हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात ये है कि टर्की के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि टर्की के ऊपर ये इंसान जो इतना ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है उसके पीछे एक वजह मौजूद है, और वो वजह है अफ्रीका का ही एक देश सोमालिया। जी हाँ, वही अफ्रीकी देश सोमालिया के जो आज की डेट में टर्की के हद से ज्यादा इन्फ्लुएंस में है। अब मामला ये है कि ये जो सोमालिया देश है ये लंबे वक्त से ही उथल पुथल का शिकार रहा है, बल्कि यहाँ पर तो कुछ खतरनाक आतंकवादी ग्रुप भी एक्टिव हैं, जिनकी वजह से लंबे वक्त से ही सोमालिया के ऊपर ये खतरा मंडराता रहा था कि कभी भी ये देश बर्बाद न हो जाए। तो बस इसीलिए एक अरसा पहले सोमालिया की गवर्नमेंट ने युगांडा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसके तहत युगांडा की एक बड़ी आर्मी को सोमालिया बुलाया गया ताकि वो इन आतंकवादी ग्रुप से मुकाबला करे और वहाँ की जो सरकार है उसको स्टेबल रखने में मदद करे। अब क्योंकि खुद युगांडा एक ऐसा देश है कि जिसके पास एक अच्छी खासी बड़ी आर्मी है और वो ना तो कुछ ज्यादा अमीर है और ना ही तरक्की याफ्ता है, तो वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर बड़ी ही आसानी के साथ अपनी आर्मी को अपनी सरहदों से बाहर भेज देता है। मगर पिछले कुछ सालों में ये देखा गया कि टर्की ने बड़ी ही तेजी के साथ सोमालिया में एंट्री लेना शुरू की। सोमालिया के अंदर हर जगह देखो तो टर्की ही टर्की नजर आने लगा, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि पिछले कुछ सालों से सोमालिया की जो हालत बेहतर होना शुरू हुई उसके पीछे कहीं ना कहीं टर्की का ही हाथ था। सोमालिया का एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो या इसके अलावा इस तरह की जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हों उनको एस्टेब्लिश करने में या कम से कम उनको चलाने में टर्की का ही किरदार नजर आया। और यही वो चीज है कि जो युगांडा के इस जनरल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि युगांडा के इस फौजी कमांडर की सोमालिया से यही शिकायत है कि जब सिक्योरिटी के लिए हमारी फौजों को बुलाया गया था तो फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए टर्की को क्यों एंट्री दी गई। और बिल्कुल इसी कॉन्टेक्स्ट में ही अब युगांडा के इस कमांडर ने टर्की को धमकाते हुए न सिर्फ $1 बिलियन की डिमांड की, बल्कि अपने देश की सबसे खूबसूरत औरत को भी सौंपने की धमकी दे दी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि सोमालिया जिस चीज में युगांडा से हेल्प ले सकता था उसने उस चीज में उससे हेल्प ली, मगर जहाँ तक सवाल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह को देने का है तो वो भला युगांडा को क्यों देगा, क्योंकि युगांडा कोई टर्की जैसा एडवांस देश तो है नहीं, बल्कि युगांडा और सोमालिया में तो खुद 19-20 का फर्क होगा, जबकि युगांडा और टर्की के बीच में पूरे 19 लाख का फर्क है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस इंसान की हकीकत और इसकी पूरी कहानी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ये वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।